ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ڈالر جو ہے وہ 174 روپے اور 10 پیسے میں آج ٹریڈ ہوا۔ اس کا مطلب کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی کچھ زیادہ تک ان میں بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ پریشر میں ہے اور عالمی سطح پر قیمتیں جو ہیں انفلیشن کافی بڑھ چکی ہیں، تو جو چیزیں ہم وہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ پاکستان میں اب کافی مہنگی ملیں گی۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم نے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں کل 3 بجے جو ہیں وہ ان کے قائدین خطابات بھی کریں گے اور جلسے جلوس بھی ہوں گے۔ مہنگائی کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جو ہے وہ پورے ملک میں پی ڈی ایم نے شروع کر دی اور ساتھ میں پیپلز پارٹی نے بھی شروع کر دی، اور کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پر بھی سیریسلی غور کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے خلاف جو ایک مہم ہے، ایک تحریک جو شروع ہوئی ہے، وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے جائیں۔ اب یہ کتنا ممکن ہے کتنا نہیں ہے، ایسی صورتحال میں حکومت کے لیے 2-3 چیلنجز ہیں۔ ایک تو اکنامک فرنٹ پہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں، ان میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ساتھ میں حکومت کی جو پاکستان کے اندر عوام کی جانب سے بھی جو یہ مہنگائی کی لہر اب بڑھ رہی ہے، سخت رد عمل کا سامنا ہے حکومت کو۔ ساتھ میں اپوزیشن جماعتوں نے احتجاجی تحریکیں شروع کر دی ہیں۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے انجینئر خرم دستگیر نے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر دفاع ہیں۔ خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا کہ کل سے پورے ملک میں تقریباً تمام شہروں میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے پی ڈی ایم کے شروع ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، لیکن پیپلز پارٹی الگ سے کر رہی ہے، آپ الگ سے کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ ایک اگر واقعی آپ لوگوں کو عوام کا اتنا احساس ہے اور مہنگائی سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور اس حکومت کی جو بیڈ گورننس ہے اس سے نجات دلانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اکٹھی جدوجہد کیوں نہیں کر سکتے عوام کے لیے؟ جی، ہمیں اکٹھی جدوجہد کرنی چاہیے، میں ایسے بھی کرتا ہوں، لیکن پچھلے ایک سال میں، غالب اس سال کے آغاز میں خاص طور پہ جو کچھ تناؤ پیدا ہوا تھا مسلم لیگ نون میں اور پی ڈی ایم میں اور پیپلز پارٹی میں، تو بہتر تو یہی ہے کہ محمد نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ ہونا چاہیے، جو مارچ کے بعد سے نہیں ہوا، اور اگر وہ ہوتا ہے، کوئی بھی اس میں پہل کر سکتا ہے، تو اس سے دونوں پارٹیوں کو قریب لانے میں مدد ملے گی، کیونکہ جو 2014 سے 18 تک جمہوریت کے بہتے دریا کو روکنے کے لیے ہائیبرڈ نظام کا جو بند باندھا گیا تھا، اس میں بہت بڑی بڑی دراڑیں پڑ گئی ہیں اور وہ بہت جلد بند ٹوٹ کر گرے گا۔ تو جب وہ ٹوٹ کر گرے گا تو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ دریا جو ہے وہ جمہوریت کا ہی آگے بہے اور پاکستان کے عوام کے معاملات کو حل کرے۔ تو اس پورے سسٹم کو اپنے آئین کی بنیاد پر قائم رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دونوں لیڈران آپس میں بات کریں اور اکٹھے ہو کر اب آگے چلیں، تاکہ ہم جو آنے والا بندوبست ہے، دیکھیں جو عمران خان کا جو ہائیبرڈ نظام تھا یا تجربہ عمرانی تھا، وہ تو مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور اس کو اب ریپیٹ کرنا یا اس کے اوپر بحث کرنا لاجانی ہے۔ آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ کیسے اس ملک کے عوام کی خدمت کے لیے ہم بہتر طور پہ آئین کے اندر رہتے ہوئے انتظام کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیکن اگر احتجاج ہو رہا ہے تو احتجاج بھی ہونے چاہیے۔ احتجاج کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہمیں وہ عوام جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں ان کے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے پبلکلی۔ ہم نے ان کے جذبات کے اظہار کو ایک منظم اور پرامن طریقے سے چینل کرنا ہے، لیکن اس کا اظہار بھی ہونا ہے۔ تو اس لیے احتجاج ہونے دیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ گفتگو ان لیڈران کی آپس میں ہونی چاہیے۔ چلیں، ایبسولوٹلی یو بین ویری بڑا پریکٹیکل آپ نے آنسر دیا یہاں پہ۔ اچھا خرم صاحب، یہ بتائیے گا کہ دیکھیں
ایک بات تو جو حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، اور بات وہ یہ ہے کہ گلوبلی جتنی انفلیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے، تیل کی قیمتیں اور وہ سارا، اور اس کا امپیکٹ بھی پاکستان پر آ رہا ہے، جو امپورٹس ہمارے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے مہنگے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب یہ پورا مہنگائی کا جو عالمی ایک امپیکٹ ہم پر آ رہا ہے، تو یہ کسی حد تک یہ بات تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں؟ حکومت غلط کہہ رہی ہے اور ہم، گمراہ کر رہی ہے، دو بنیادیں ہیں اس بات کی۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے وہ اگست 2019 میں ڈبل ڈیجٹس میں گئی تھی، یعنی 10% سے اوپر گئی تھی، اور 27 مہینوں سے وہ ڈبل ڈیجٹ سے اوپر ہے۔ اگست 2019 کا مطلب ہے کووڈ آنے سے 8 مہینے پہلے ہی پاکستان میں اس مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ سیلاب وہ آ گیا تھا۔ نمبر ون، ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز دیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آخر دنیا کے اور خطے کے دوسرے ممالک بھی تو اسی طرح بین الاقوامی کساد بازاری کا اور کموڈٹی پرائسز کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ابھی نمبرز آئے ہیں 2 دن پہلے کہ جنوری 2020 سے لے کر اب تک پاکستان اور ہندوستان کا جب موازنہ کیا گیا ہے قیمتوں کا، تو پاکستان میں قیمتیں بڑھنے کی شرح ہندوستان کے مقابلے میں 300% زیادہ تھی۔ وہاں جنوری 2020 سے لے کر اکتوبر 2021 تک 5.8% مہنگائی ہوئی ہے، پاکستان میں 17.8% مہنگائی ہوئی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جی چونکہ دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے تو لہذا پاکستان میں بھی۔ بھائی دیکھیے، بہت سارے ایشوز ہیں جن کا ہماری ڈومیسٹک پروڈکٹ سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، دودھ کی قیمت کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ اب حکومت کہے گی جی پیٹرول بڑھ گیا ہے۔ اچھا جی پیٹرول بڑھ گیا، پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ حکومت نے ڈی ویلیو کیا ہے۔ تو جب آپ کہیں بھی اس سارے معاملے کو ٹریس کرتے ہیں تو اس کے آخر میں اس حکومت کی نالائکی اور مافیا سرپرستی ہی آپ کو بنیاد میں نظر آئے گی، ورنہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی اسی طرح یہ سارے حالات ہیں جس کا ہمیں سامنا ہے۔ لیکن پاکستان کے عوام پر جو عذاب ٹوٹا ہے اور جو عذاب ابلا ہے پچھلے سال ڈیڑھ سے مہنگائی کا، وہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان میں عادل صاحب بھوک پھیل رہی ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خرم صاحب، ساتھ میں دیکھیں اس وقت جو سچویشن ملک کی بن رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ابھی تک وہاں پر غیر یقینی ہے، جو کہ مارکیٹ کو بھی سینٹیمنٹ اچھا نہیں جا رہا، روپے شدید پریشر میں ہے پچھلے 3-4 مہینوں سے، اور وہ پریشر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی شرائط جس پر ایگری ہو نہ ہو، اس کا بوجھ الگ سے عوام پر پڑنا ہے، اور ظاہری بات ہے اس وقت جو سچویشن ایک بن چکی ہے وہ مساق معیشت کے ذریعے ہی آگے اس کو بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مظاہرے اور یہ چیزیں اپنی جگہ، لیکن مساق جمہوریت میں اور مساق معیشت میں جو گورنمنٹ کا کردار ہے وہ ہمیں اب تک ایز اے جرنلسٹ وہ نظر نہیں آیا۔ تو یہ صرف میں نے کمنٹ کرنا تھا، لیکن میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کل آپ لوگ بھی سارے مظاہرے کر رہے ہیں پورے ملک میں، ٹی ایل پی تحریک لبیک ایک دفعہ پھر آ رہی ہے اسلام آباد پنڈی کی طرف، اور جب وہ آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ سچویشن جو ہے وہ ملک کے لیے بھی بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ اب فیٹف کا اجلاس ہے آج، اس میں بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ اس پر آپ کیا، چونکہ آپ سابق ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیسے ٹیکل کیا جائے گا؟ اور مطلب کنسیڈرنگ کہ پاکستان کے اس وقت جو ریجنل سچویشن ایک ہماری بن چکی ہے، چیلنج بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ نہیں، لیکن جتنے چیلنج ہیں عمران خان نے اتنا ہی پاکستان کی حاکمیت کو سرکس بنا دیا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، اگر میری یادداشت درست ہے اور آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں، کہ تحریک لبیک پاکستان کو تو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ وہ جماعت اب قانونی طور پر غیر قانونی ہے کیونکہ ان کو دہشت گردی کا سرپرست قرار دیا گیا، لیکن چونکہ ان کو استعمال کیا گیا سیاسی طور پہ عمران خان صاحب نے اور ان کے لانے والوں نے مسلم لیگ نون کے ووٹ کاٹنے کے لیے، تو لہذا ایک کالعدم جماعت کو پہلے اجازت دی گئی کہ وہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لے۔ انہوں نے حصہ لیا، ہر جگہ انہوں نے ووٹ بھی لیا اور اچھی تعداد بھی لیا، اور یہاں بھی ابھی اگر ان کو انلیش کیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے، اور آپ عمران خان صاحب کا جو ایک پچھلے چند ہفتوں سے ایک غیر معمولی مذہبی رجحان دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد سیاسی ہے، مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا، اور تحریک لبیک پاکستان اس کا ایک اوزار ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب تک حکومت چاہتی ہے وہ اندر بند ہو جاتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں تو باہر آ جاتے ہیں۔ ایک کالعدم تنظیم کا
باہر آ کر اس طرح احتجاج کرنا اور ان کو یہ اجازت دینا کہ وہ پاکستان کی شاہراہیں بند کریں، یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایسی حکومت ہے جو ایک نوٹیفیکیشن کرنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن کالعدم تنظیموں کو کھلا کرنے کی اجازت ہے کہ جناب آپ ملک میں جو چاہیں کریں. تو یہ بہت ہی سنجیدہ ہم کرائسس تک پہنچ گئے ہیں جہاں پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے افغانستان کی وجہ سے بھی. اور یہ بھی ایک اور وجہ ہے، معیشت کا جو بحران ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، خارجہ پالیسی کا بحران اپنی جگہ پر ہے، پاکستان میں جمہوریت اور وفاقیت کا بحران اپنی جگہ پر ہے، اور یہ تینوں بحران نے مل کر ایک ایسا پرفیکٹ اسٹارم کریٹ کیا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت چل نہیں سکتی. انجینئر خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، اکانومی کی بات کریں گے، معیشت کی آگے بڑھائیں گے. ڈان کے کالمسٹ اور معروف جو ہمارے معیشت ہیں خرم حسین صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں مسلسل جاری مہنگائی نے عوام کو پریشان اور وزیراعظم کی معاشی ٹیم کے بیانات نے بھی عوام کو حیران کر رکھا ہے. کوئی ایسا دن نہیں گزر رہا جب ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تیزی سے کم نہیں ہو رہی ہو. آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 63 پیسے اضافے کے ساتھ 174 روپے 10 پیسے کی نئی ملک کی جو تاریخی بلند سطح ہے اس پر آ چکے ہیں. اور معاشی ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف سے ڈیل میں تاخیر سے درآمد کنندگان کی جانب سے ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے، جبکہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط سے محسوس ہو رہا ہے کہ روپے کو مزید بے قدر یعنی اس میں کمی کی جائے گی. دوسری جانب حکومت کی معاشی ٹیم کی جانب سے دیے جانے والے بیانات اس سنگین مسئلے پر زخموں پر نمک پاشی کا کام کر رہے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کی جانب سے ایسا ہی ایک بیان جو ہے وہ ان کے عہدے کے بالکل شایان شان نہیں جو انہوں نے لندن یو کے میں دیا. اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. اس سال میں اگر ہماری ریمیٹنسز جو ہیں تقریباً مثال کے طور پہ $30 بلین کی ہو جاتی ہے، ہمیں امید ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اور اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں. یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے. ہر پالیسی معیشت کی کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. یعنی رضا باکر صاحب کی اس منطق کو مانتے ہوئے پاکستان میں موجود پاکستانیوں کو اپنی پریشانیوں کو بھول کر باہر بیٹھے پاکستانیوں کے فائدے پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ حکومتی ٹیم کی جانب سے اس قسم کے غیر منطقی بیانات معاشی لحاظ سے سامنے آئے ہوں. اس سے پہلے شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا ڈالر کے اوپر جانے اور روپے کے کم ہونے پر. ڈالر اوپر چڑھا ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے. ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک طرف اس کی کاست 3 ارب بڑھ گئی، دوسری طرف ہمیں 3.5 ارب 4.25 ارب تک اس کی سیونگ ہو گئی، کیونکہ ہم نے تو پیمنٹ پاکستانی روپیز میں کرنا ہے. اب شوکت صاحب کے بیان کی آج تک معاشی ماہرین کو ان کی منطق سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی رضا باکر صاحب کی سمجھ آ رہی ہے. دوسری جانب مہنگائی کو لے کر عوامی اور سیاسی دباؤ میں آ کر حکومت بھی ہنگامی اقدامات کر رہی ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے اور ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. ان فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی سنوائی عالمی سطح پر بھی ہونے لگی ہے. اور آپ سے اکانومسٹ کے حالیہ جو اعداد و شمار ہیں بین الاقوامی معروف جریدہ ہے وہ ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو پاکستان مہنگے ترین 43 ممالک میں سے اس وقت 4تھے نمبر پر آ چکا ہے، جبکہ بھارت کا نمبر جو ہے اسی لسٹ میں 16ویں نمبر پر ہے. یعنی وہاں پر مہنگائی کافی کم ہے اکانومسٹ کے مطابق. ملک کی معاشی صورتحال اور معاشی ٹیم کی ترجیحات اور بیانات پر تفصیلی گفتگو کریں گے معاشی امور کے ماہر اور ڈان کے کالمسٹ خرم حسین. خرم حسین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو پچھلے 2-3 مہینوں سے ہم جو پیٹرن دیکھ رہے ہیں، روپے جتنی تیزی سے گر رہا ہے وہ ایک سائڈ پہ، لیکن آج تو بالکل وہ ملک کی تاریخ میں ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. اور آئی ایم ایف بھی معاملات جو ہیں ڈاواڈول ہیں.
کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور بلکہ بڑی اسٹرانگ تھیوری، اور پاشا صاحب جیسے اکانومسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں روپے مزید پریشر میں آئے گا اور مزید گر بھی سکتا ہے. جی عادل، روپے کے اوپر پریشر جو ہے یہ تو پچھلے کچھ آج کل شروع نہیں ہوا، البتہ آج کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریویٹ ہو گیا ہے وہ پریشر بیکاز آف دا انسرٹنٹی جو آئی ایم ایف پروگرام کے راؤنڈ پیدا ہوگی. اور وہ انسرٹنٹی 2 طریقوں سے ہے کہ بھئی پروگرام ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نمبر 1. اور اگر ہو رہا ہے تو اس کی ٹرمز وغیرہ کیا ہیں، قابو میں جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو قابو میں لانے کے لیے کیا کیا سٹیپس لینے پڑیں گے پاکستان کو. دونوں طرف سے انسرٹنٹی آ رہی ہے اس میں. تو روپے کے اوپر پریشر تو رہے گا جب تک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ گرو کرتا رہے گا پاکستان کا. اور اب گورنمنٹ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیونکہ سپٹمبر کا ڈیٹا تھوڑا سا کم آیا ہے کمپیئر ٹو اگست، کہ اب واقعی میں کوئی ڈاؤن ہل سلائڈ شروع ہو چکی ہے ڈیفیسٹ کی. لیکن ایسے ہے نہیں، ابھی 2-3 مہینے کے لیے مارکیٹ پہلے واچ کرے گی، اور خاص طور پہ ریزروز پہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. تو ابھی تک آپ نے دیکھا ہے جیسے فچ ریٹنگ ایجنسی تو کہہ رہی ہے کوئی 180 روپے تک بھی جا سکتا ہے بائی دا اینڈ آف دا فسکل ایئر. میں نے کچھ اور پرائیویٹ اکانومسٹ وغیرہ کے جو ایسٹیمیٹس دیکھے ہیں وہ 182 اس لیول کی باتیں تو کر رہے ہیں بائی دا اینڈ آف دا فسکل ایئر، بائی جون 2022. اگر پریزنٹ ٹرینڈ چلتا رہا، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا پلانز ہے، یہی چیز ہے. یہ سوال مارکیٹ اپنے آپ سے خود پوچھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری انسرٹنٹی ڈرائیو ہو رہی ہے. اور آج جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 174 کراس کر گیا انٹر بینک مارکیٹ میں. اچھا، اس کے لیے خرم صاحب گورنمنٹ کے لیے جب اسپیچز ہوتی ہیں، پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، تو لگتا ایسا ہے کہ گورنمنٹ از آن دا رائٹ ٹریک اور پلانز بھی موجود ہیں، لیکن یہ صرف ان کو ہی لگ رہا ہوتا ہے. اب تو عوام نے بھی بلیو کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ابھی تو 4تھا سال شروع ہو گیا ہے. تو اب تو آپ کسی سے بھی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم گھبرا رہے تو تھے ہی، لیکن اب لٹرلی سیریسلی گھبرانا شروع کر دیا. آئی تھنک گھبرانے کا وقت تو آ گیا عادل. اور ابھی جو بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہاں سے سچویشن انکریز کرے گی، ابھی نیچے نہیں جائے گی. آپ کے شو پہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں آیا تھا میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ صورتحال جو ہے وہ یہاں سے آگے اور سے اور گمبھیر ہوتی چلی جائے گی. اور اس کی بڑی کانکریٹ وجہ ہے کہ عالمی منڈی میں کی امپورٹس کی، خاص طور پہ انرجی ریلیٹڈ، را مٹیریل ریلیٹڈ، ان کی قیمتیں اس رفتار سے چڑھ رہی ہیں کہ پاکستان میں انفیکٹ سارے ملکوں میں ابھی مہنگائی جو ہے وہ بہت تیزی سے اس کی وجہ سے گرو کر رہی ہے. اور ہر ملک میں ہر حکومت جو ہے وہ اپنی عوام سے جوتے کھا رہی ہے اسی وجہ سے. تو گورنمنٹ صحیح کہتی ہے کہ بھئی یہ تو جو مہنگائی یہاں پہ ہے یہ ایک لحاظ سے گلوبل فینومینن ہے. جی ہاں، ایک لحاظ سے ہے، لیکن گلوبل فینومینن یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں یہ مہنگائی ہو رہی ہے وہاں پہ حکومتیں اپنے عوام سے جوتے کھا رہی ہے. تو وہ بھی اگر ہمیں مہنگائی برداشت کرنی ہے تو حکومت کو وہ بھی پھر برداشت کرنا پڑے گا. فلپ سائڈ آف دا کوائن تو یہ بنتا ہے اس کا. اب آپ دیکھ لیں کہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے پاور ٹیرفس میں وہ ہونی ہے. ٹھیک ہے، 168 روپے کا بیس ٹیرف تو انکریز کیا گیا ہے، اور آلریڈی ابھی جو آپ کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ 2 روپے سے زیادہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ میں مانگ رہی ہیں فار دا منتھ آف سپٹمبر الون. اور ابھی تو مین فیول کاسٹ کی جو پرائس انکریز ہے وہ تو آئے گی ان دا منتھس آف اکتوبر، نومبر، دسمبر. اس کا امپیکٹ ہمارے ساتھ رہے گا ٹل مارچ، اپریل، مئی ایٹ لیسٹ، اگر ان لوگوں نے کچھ اور سٹیپس نہیں لیے اس کو قابو کرنے کے لیے. ابھی جو 10 روپے کا پیٹرول پرائس انکریز ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ تو آپ اس کو کوئی مہینہ دیں. اور ابھی تو وہ جو 5 روپے کی ہائیک تھی وہ نہیں پراپرلی اکانومی نے ہضم کی تھی، اب یہ 10 روپے کی ایک اور آ گئی ہے. تو ابھی تو انفلیشنری پریشرز بلڈ اپ ہو رہے ہیں، اور پراپر جو انفلیشن ہے ابھی وہ پہنچی نہیں ہے. آپ کو دسمبر، جنوری، فیبرری میں جا کے صحیح پتہ چلنا شروع ہوگا کہ اکانومی اب کس موڑ پہ پہنچ چکی ہے اور کس حد تک گورنمنٹ کے پاس پلان ہے. اچھا خورم صاحب، جاتے ہوئے آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے یو کے میں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی روپے جب ڈیویلیو ہوتا ہے، ڈالر اوپر جاتا ہے تو اس سے اوورسیز پاکستانیز کو فائدہ ہوتا ہے. بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں میرے خیال ہے. اب دیکھیں، ایک لحاظ سے بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی وہاں سے جو پاؤنڈز بھیجے گا، وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، وہ پاؤنڈز بیکاز یہاں پہ روپی کی قدر گر گئی ہے پاؤنڈ کے اگینسٹ، تو یہاں پہ روپے تو آپ کو زیادہ ملیں گے، لیکن جو یہاں پہ بینیفیشری ہے اس کی مہنگائی بھی تو زیادہ ہو جائے گی نا.
تو اگر ڈیویلیویشن کی وجہ سے آپ کے جیب میں زیادہ روپے آئیں گے تو مہنگائی کی وجہ سے وہ اس سے زیادہ ہی روپے آپ کی جیب سے نکل جائیں گے. تو اگر اس اسٹیٹمنٹ کی اگر آپ نے پیور اکنامک میرٹس کی کرنی ہے ایویلویٹ تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ڈیویلیویشن کا جو انفلیشنری امپیکٹ ہوتا ہے ڈز دیٹ آؤٹ وے دا بینیفٹس جو آپ کو مل رہے ہیں فرام دا لارج اماؤنٹ. بٹ اس کے علاوہ عادل یہ تو اسٹیٹ بینک گورنر تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے ان کی کنسٹیچوئنسی اوورسیز پاکستانی ہے اور باقی ہم جو ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ہم تو یہاں پہ بس آئی تھنک تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایسے ہے نہیں. اسٹیٹ بینک گورنر آف پاکستان ہے وہ, اسٹیٹ بینک گورنر آف اوورسیز پاکستانی نہیں ہے. اور آئی تھنک ریزیڈنٹ پاکستانیز کو جو امپیکٹ آتا ہے ڈیویلیویشن کی وجہ سے خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے دیٹ شوڈ بی فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان ہز مائنڈ. اور اس میں خرم صاحب یہ جو ڈیویلیویشن ہوتی ہے کسی بھی ملک کی کرنسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی, نہ عوام کے لیے. تو اس کو کسی بھی فارم میں گلوریفائی کرنا اور وہ بھی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, we should be concerned. وی شوڈ بی کنسرنڈ بیکاز اس کا مطلب ہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں میں ان کے جو سب سے گورنمنٹ کا جو سب سے زیادہ ٹیکنوکریٹک مائنڈ ہے وہ بھی ایک سلور لائننگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از ایگزیکٹلی لائک سیئنگ عادل کہ فوڈ انفلیشن آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, کم از کم فارمر کا تو فائدہ ہو رہا ہے جو کھانا اگاتا ہے جس کے کھیتوں میں اگتا ہے. حالانکہ وہ بھی ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا کہ فارمر سے آپ پوچھیں وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں مل رہا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے, یہ تو مڈل مین کھا رہے ہیں. لیکن اسی قسم کی بات ہے کہنے کی کہ اگر عوام مہنگائی میں پک رہی ہے تو ان کو جا کے یہ بتانا کہ چلو فکر مت کرو کم از کم اوورسیز پاکستانی کا تو اس سے فائدہ ہو گیا, یہ میرے خیال میں تھوڑی ناجائز بات ہے. خرم حسین صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ڈی جی ISI جنرل فیض حمید اس وقت افغانستان میں موجود ہیں. بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 2 ماہ بیت چکے ہیں لیکن افغانستان میں معرض وجود میں آئی طالبان حکومت کو عالمی شناخت تو دور کی بات, جو ریجنل ممالک ہیں وہ بھی فی الحال تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھ رہے. 20 برس تک افغان سرزمین پر اجارہ داری رکھنے والے امریکہ اور عالمی طاقتوں نے اس ملک سے ایسا منہ موڑ لیا ہے کہ پلٹ کر دیکھا نہیں جا رہا, اور جنگ زدہ اس ملک میں انسانی اور معاشی بحران کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے. فی الحال بطور پڑوسی ملک پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو کہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے انجام دیتے ہوئے دیکھ بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے, اور افغانستان میں حالات کی بہتری کے لیے پوری طرح سرگرم ہے. اسی سلسلے میں آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں ایک وفد کابل پہنچا اور افغانستان کے جو عبوری وزیر اعظم ہیں ملا حسن اخوند, ان سے ملاقات کی. پاکستانی وفد میں ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے علاوہ ایمبیسڈر محمد صادق جو کہ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہے, اور سیکٹری خارجہ, سیکٹری کامرس اور چیئرمین PIA بھی اس ملاقات میں موجود تھے. باقی اس ملاقات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اور اس دورے کا فوکس جو ہے وہ افغانستان کے معاشی مسائل کی دادرسی کرنا ہے یا کچھ اور بھی ایسے پہلو ہیں یا ایسے اینگلز ہیں جن پر یہ بات چیت ہوئی اور ہو بھی مزید بھی ہوگی. اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سمیع یوسفزئی. سمیع یوسفزئی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو افغانستان کے حالات ہیں, ایسے میں پاکستانی فارن منسٹر کا اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ وہاں پہنچنا, ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ڈسکس ہوا ہوگا ان مذاکرات میں, اور طالبان کے عبوری پرائم منسٹر سمیت ان کی بڑی اہم ملاقاتیں وہاں پر ہوئی ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو؟ میرے خیال میں اس وقت جو طالبان اپنی حکومت کو شناخت دینے کی جو کوششیں کر رہی ہے, اسی سلسلے میں پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب اور ISI کے چیف صاحب اور دوسرے عہدیداروں کے سفر کابل کے لیے بڑی اہم ہے. اور میرے خیال میں جس طرح ساری دنیا ایک میسج طالبان کو کنوائی کر رہی ہے, چاہے وہ قطر سے تھا یا ماسکو سے تھا, کہ آپ لوگ اپنی پالیسیوں میں کچھ نرمیاں لائے. دنیا ابھی بھی اس کو یعنی ان کو ایک چاہتے ہیں کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ وہ معاملات کو آگے لے جائے, چونکہ آپ لوگ ایک حقیقت ہے. تو آپ لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ خواتین کے بابت, انسانی حقوق کے بابت اور خواتین کے تعلیم کے بابت
جو میجر کنسرن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اس میں آپ لوگ جلد از جلد کچھ اقدامات کریں. ایسا نہ ہو جائے کہ اس درمیان میں یہ جو خلیج ہے طالبان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان کچھ واقعات ایسے ہو جائے جس کو مزید گیپ دے. تو میرے خیال میں ایک تو طالبان کے لیے انہوں نے پاکستان ایک چیز شو کے کیا، چونکہ ہمارے آپ کے پاس اچھی تعلقات ہے، اسی وجہ سے ہم شاید پہلے لوگ ہیں جو یہاں پر پہنچ گئے. اس کے علاوہ جو افغانستان کی طالبان کی حکومت میں جو پاکستان نے جو بارڈر بند کیا افغانستان کے ساتھ، اس کی افغانستان کے اندر افغانستان کے عوام میں اور طالبان کی حکومت کے حلقوں میں بھی کافی تشویش اور اس میں ایک قسم کا وہ کہتے ہیں کہ یہ اشرف غنی کے ساتھ انہوں نے تو کبھی بارڈر بند نہیں کی، ٹینشن بھی تھا اور سرحدوں پہ لڑائی بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد بارڈر بند نہیں ہوئی. لیکن جب سے طالبان کی حکومت آیا ہے، طالبان کی حکومت کے ساتھ پاکستانی بارڈر مکمل طور پر سیل کر دیا ہے. طورخم اور چمن کا جو بارڈر ہے وہاں پر کسی کو ڈاکومنٹ کے ساتھ بھی آنا نہیں ہے. تو میرے خیال میں آج کا سفر ایک تو اس پر بھی طالبان کو ایک چیز دینا ہے کہ ہم ابھی بھی بہتر طریقے سے آپ کے مسائل کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لا سکتی ہے، اور دوسرے بارڈر پر بھی ہم کچھ نرمی دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سمی، یہ بتائیے گا کہ گرلز ایجوکیشن یا بچیوں کی تعلیم کی جو بات ہے، طالبان بہت زیادہ ان پر پریشر ہے. ایون پاکستان اور عمران خان نے کافی بڑا کلیئرلی انہیں بتایا کہ اس کے بغیر، لیکن گراؤنڈ پر سچویشن کیا ہے؟ کیا اب بچیوں کے اسکول اس وقت بھی بند ہیں، یا جو کو ایجوکیشن تھی وہ والے اسکول صرف بند ہیں، ٹیچرز ہیں نہیں ہیں؟ اس پر ذرا بتائیے گا کہ کیا ہے معاملہ. بدقسمتی سے اس وقت گرلز اور بوائز کی ایجوکیشن سب متاثر ہے. گرلز تو کچھ صوبے میں طالبان اجازت دے رہی ہے، لیکن جب وہاں پر اسکول جاتے ہیں بچیاں تو وہاں پر ٹیچر نہیں ہے. بہت ہی لوگ افغانستان سے بھاگ چکے ہیں، تنخواہ لوگوں کو نہیں مل رہی ہے. تو جو بوائز ہے وہ کسی کلاس میں 2 یا 3 بچے آتا ہے، پھر ٹیچر نہیں ہوتے. اور جب بچیاں ہیں اس پر تو کچھ زیادہ تر علاقوں میں پابندی ہے، وہ چھٹی کلاس کے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس وہ اسکول نہیں آ سکتے. اسی طرح جو مکاتب کے علاوہ جو آفیسز ہے وہاں پر بھی خواتین کا جو آنا جانا ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں یہ طالبان کا ایک عجیب و غریب پالیسی ہے. ان کے پاس اگر دنیا کے ساتھ چلنے کا جو سب سے جو 3 اہم نقطے ہیں، خواتین، ہیومن رائٹس اور خواتین کی تعلیم، اس کی بابت ہم یہ امید کر رہے تھے، شاید پاکستانی بھی مسلسل طالبان کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگوں کو اگر آگے جانا ہے تو یہ بڑی آسان شرائط ہے، اس پر آپ آگے بھی جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا نام بھی کما سکتے ہیں، اور ورکنگ ریلیشن بھی ہو سکتے ہیں، اور افغانستان کی امداد بھی بحال ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ ان 3 چیزوں پر بالکل بات نہیں کرتے تو پھر تو مشکل ہوگا. آپ نے دیکھ لیا کہ طالبان کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے ماسکو میں، انہوں نے پوری تقریر میں افغان خواتین کا ذکر ہی نہیں کیا، جو کہ ایک بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کہ ہم جس چیز کے ہم رونا رو رہی ہے کہ خواتین کے بابت طالبان پالیسی اپنائے، چینجز لائے، لیکن انہوں نے اتنی اہم میٹنگ میں خواتین کا نام ہی نہیں لیا. تو لگتا ہے کہ طالبان ابھی بھی ایک لچک دکھانے کے پوزیشن میں نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری اپنی کام ہے کہ کس طرح خواتین کے لیے ان کی ایجوکیشن کو ڈیفائن کرے، ان کے لیے کیا خد و خال رکھے. لیکن میرے خیال میں طالبان کو اب بہت دیر ہو چکے ہیں. ایک انسانی المیہ افغانستان میں ہونے والے ہیں. شاید ایسے حالات آ جائے کہ لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، سارے بارڈر بند ہے، ہوائی جو ایئرپورٹس وغیرہ ہے وہ سارے بند ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت افغانستان ایک بڑی تعلیم تو چھوڑ دو، وہ کہیں گے کہ ہمیں خوراک چاہیے، ہمیں زندگی اور رہائش چاہیے. لوگ ہزاروں تعداد میں بھاگ رہی ہے، اور پاکستان بھی ڈری ہوئی ہے. اگر وہ پوری طرح بارڈر پر سختی نہیں کرتے تو میرے خیال میں اس کا اندیشہ ہے کہ شاید ریکارڈ تعداد میں افغان ریفیوجیز پاکستان آ جائے یا افغانستان سے لوگ بھاگ جائے. تو اسی وجہ سے طالبان بھی کبھی کبھی سختی کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بارڈر بند کیا. دوسری طرف پاکستان بھی چاہتے ہیں کہ بارڈر نرم ہو، لیکن بہت زیادہ
تعداد میں لوگ نہ جائے، جو کہ ان کا آنا افغان پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور خود طالبان کے لیے ایک بہت بڑا امبیرسنگ ہو۔ سمی یوسف زئی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد صحافی آسمہ شیرازی پر ہونے والی جو ان کی ٹرولنگ ہے، جو شدید تنقید ہے حکومت کی جانب سے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے ہمیں ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک کی سیاست اور صحافت میں اس وقت شدید تناؤ کی کیفیت ہے۔ اس وقت ملک میں کچھ عجیب سا ماحول ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ سنا نہیں جا رہا، سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اور جو سنا بھی جا رہا ہے خود سے اس سے نتائج بھی اخذ کی جا رہے ہیں۔ عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کی بات اور الفاظ کو بھی جو ہے وہ صرف اپنے زاویے سے ہی دیکھا جا رہا ہے، اور اسے سمجھنے کے بعد بھی بات ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اب لان تان اور تانے تشنوں تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ روز ممتاز صحافی آسمہ شیرازی کے BBC اردو کے لیے لکھے گئے کالم پر سوشل میڈیا پر ایک طوفان، بلکہ طوفان بدتمیزی مچا ہوا۔ اس کالم میں لکھے گئے الفاظ کو خاص طور پر تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے ایک خاتون شخصیت سے جوڑ کر صحافی آسمہ شیرازی پر حد سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر تو بات بدتمیزی کی حدوں کو بھی پار کر چکی ہے، اور پھر اس کے بعد لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومتی وزراء کی جو ٹویٹس ہیں، یا اس کے بعد جو تحریک انصاف کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، ان کو آسمہ شیرازی کے خلاف جو ہے تنقید کرنے کے لیے جس طرح استعمال کیا گیا۔ پھر آج شہباز گل صاحب نے اس معاملے پر پریس کانفرنس کی، اور اس میں آسمہ شیرازی کے کالم کو نشانے پر رکھتے ہوئے دیگر صحافیوں بشمول مظہر عباس صاحب اور فہد حسین کو بار بار مخاطب کرتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا۔ آخر سوال یہ ہے کہ بات کرنا اتنا مشکل کیوں ہو چکا ہے، اور تنقید برداشت کرنا کیوں ناممکن ہو چکا ہے؟ اس معاملے پر بات کریں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مظہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ویسے تو خصوصاً جب سے PTI گورنمنٹ میں آئی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو صحافی ان پر تنقید کرے تو وہ ٹویٹر پر ٹرولنگ اور وہ سارا، لیکن اب یہ معاملہ تھوڑا سا زیادہ سنگین ایسے ہو گیا ہے کہ اب تو باقاعدہ PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے۔ اور اگر آسمہ والے معاملے میں بات کریں تو آج تو شہباز گل صاحب آگے نکل گئے، بہت سے اور جرنلسٹوں کے بھی انہوں نے نام لے لیے اور باقاعدہ پریس کانفرنس ہو گئی۔ تو یہ کیوں یہ ٹرینڈ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ حکومت پریشر میں ہے انڈر پرفارمنس کے، اور تنقید برداشت کرنا بالکل ہی اب ناممکن ہو چکی ہے ان کے لیے؟ شکریہ عادل۔ دیکھیے، دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنا، چاہے وہ ریاستی عناصر ہوں یا غیر ریاستی عناصر ہوں، میڈیا اس کا ٹارگٹ رہا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میڈیا میں سے غلطیاں نہیں ہوتی، جرنلسٹوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں، سنگین غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اب میڈیا کا ایکسپوجر اتنا ہو گیا ہے، پہلے صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، وہاں بھی یہ سلسلہ رہتا تھا لیکن انداز مختلف ہوتا تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا اور اب سوشل میڈیا ہے۔ جو حکومت کی طرف سے جب رد عمل آتا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، تو حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ بجائے اس لیے کہ حکومت سوشل میڈیا قانون کا راستہ لے اور قانونی چارہ جوئی کرے، حکومت بھی اسی مہم کا حصہ بن جاتی ہے، جو مہم کا حصہ ایک عام آدمی یا ایک ایکٹیوسٹ بنتا ہے۔ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی مختلف ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کو اگر فرض کریں آسمہ کے ہی کیس میں، اگر حکومت کو یا PTI کو اس پر اعتراض ہے اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو پھر قانونی راستہ کیا ایڈاپٹ کرنا چاہیے تھا؟ قانونی راستہ تو یہ ایڈاپٹ کرنا چاہیے تھا کہ جو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 میں موجود ہے، سلینڈر اور لائبل، دو چیزیں ہیں جن کا وہ سہارا لے کر جو ہے وہ کیس کر دیتے، لیگل نوٹس دے دیتے، BBC کو بھی دے دیتے، آسمہ شیرازی کو بھی دے دیتے۔ کریں آپ قانونی راستہ۔ وہاں یہ ایکسکیوز کیا جاتا ہے کہ جی اس میں تو سالوں لگ جاتے ہیں، تو بھائی اس کو بہتر بنانا کس کا کام ہے؟ وہ بھی تو حکومت کا ہی کام ہے۔ یعنی اس قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اگر کیس کریں گے تو اس کا فیصلہ 3 مہینے میں لازم ہے، ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی تو 6 مہینے میں لازم ہے۔ تو آپ اس چیز کو اور کم کر لیں، اس میں آپ جو حقیقی عزت کے اس میں ہیں اس کو اور بہتر کر لیں۔ اس طرف جانے کے بجائے
وہ بھی منسٹر بھی اگر ایکٹیوسٹ نظر آنے لگیں, گورنمنٹ بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے ایکٹیوسٹ کے طور پہ ایکٹ کرے, تو اس میں اور پھر ایک عام آدمی کا کیا فرق ہے اس میں اور ایک ایکٹیوسٹ میں کیا فرق ہے؟ تو بیسکلی جو حکومت کا ریئیکشن ہے, ایکٹیوسٹ کا ریئیکشن وہ گالیاں دیتے ہیں, وہ برا بھلا کہتے ہیں, وہ جو چیزیں چاہیں وہ اس وقت تک نہیں ممکن جب تک آپ کو کسی پارٹی کی بیکنگ نہیں ہو, کیونکہ آفیشیل اکاؤنٹس ہیں. جی اگر آپ آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ قانونی راستہ اختیار نہیں کر رہے. شہباز گل صاحب نے عاصمہ شیرازی کے بارے میں اگر یہ کہا کہ عاصمہ شیرازی ثبوت لے کر آئیں, تو وہ ثبوت کہاں پیش کریں؟ آپ مقدمہ کریں نا, سب پتہ چل جائے گا. اگر عاصمہ شیرازی جو ہے وہ غلطی پر ہوں گی عاصمہ شیرازی کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. قانونی چارہ جوئی کے بجائے اگر آپ نہ جرنلسٹ کو ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے اور نہ حکومت کو ایکٹیوسٹ کے طور پہ بیہیو کرنا چاہیے, لیکن ہو یہی رہا ہے کہ بدقسمتی سے وزراء مشیر وہ ایک ایکٹیوسٹ کا رول پلے کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا رول کر کے قوانین کے میں جو چیزیں بہتر کرنے کی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک. اچھا مدر صاحب, اگر کائنڈلی بریفلی بتائیے گا آخری لیکن اہم سوال آپ سے, کہ کیا اس پورے ایپیسوڈ میں, اور اس سے پہلے بھی 2-3 ہوئے اور شاید ابھی یہ مزید بھی ہوں گے, یہ ہمیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اب حکومت کی جو تنقید کرنے کی برداشت کی صلاحیت ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے؟ عادل, یہ بدقسمتی سے جب یہ سیاسی جماعتوں کا ہمارے اور خاص طور پہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا المیہ ہے, ان کے اپوزیشن کے بیانات اور ان کے حکومت کے بیانات, حکومت کی پوزیشن میں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. آپ پی ٹی آئی اٹھا لیں, آپ دوسری مسلم لیگ نون اٹھا لیں, آپ پیپل, ہمیشہ یہی بات ہم نے ان سے کی ہے کہ جس طرح آپ اپوزیشن میں رہتے ہیں اسی طرح حکومت میں آ کر رہا کریں. حکومت میں تو آپ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی, حکومت کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ سائن آف نروسنس یا تو نظر آتی ہے, سائن آف فرسٹریشن نظر آتی ہے, چیزیں حل نہیں ہو رہی. اس وجہ سے آپ کسی اور چیز پہ رد عمل کرنے کے بجائے, چیزوں کو بہتر کرنے کے بجائے آپ جو دوسری طرف چلے گئے, دوسری طرف رخ کر لیا ہے. مہنگائی کا سونامی آیا ہوا ہے کہ ان چیزوں کو بہتر بنائیں, آپ لوگوں کی کو انوالو کریں, ایکٹیوسٹ کو انوالو کریں, بجائے اس کے کہ ایکٹیوسٹ کو آپ اس طرف لگا رہے ہیں, ان کو اس طرف لگائیں تاکہ لوگوں میں جا کے جو ہے ریلیف دیں, لوگوں کو بہتر صورتحال, معاشی صورتحال کو بہتر کریں. آپ اس طرف چلے گئے ہیں, لیکن ہمیں بھی بحیثیت جرنلسٹ کی بہت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مظہر عباس صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.